پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتی عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، آراستہ کر لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات کچھ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ سردیوں کے اندر نماز کی نیت باندھ کے یہ چادر کے اندر ہاتھ کرنا کیسا ہے مردوں کے لیے؟ جی، چادر ہاتھ کے اندر ہی باندھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چادر سردیوں میں پہنی ہوئی ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے اندر ہاتھ باندھ لینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے چادر کے اندر ہاتھ باندھیں یا چادر کے اوپر ہاتھ باندھیں۔ ٹھیک۔ البتہ ایک صورت منع ہے، وہ یہ ہے کہ اگر چادر کو بالکل اس طرح لپیٹ لیا کہ جس طرح بندہ جکڑ جاتا ہے کسی چیز میں کہ ہاتھ ہی باہر نہ نکال سکے، تو یہ صورت ممنوع ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، عام طور پر چادر کھلی ہوتی ہے اور فریکوینٹلی ہاتھوں کو موو کر سکتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چادر جب لیں تو وہ سر پر بھی لیں، کیا ہونا چاہیے اس میں؟ چادر جو پہننے کا معتاد یعنی معروف عادتاً جس طرح چادر پہنی جاتی ہے اسی طرح پہنا جائے، اور طریقہ یہ ہے کہ سر پر لیں اور اس کا ایک پلو جو ہے وہ اس کندھے پر ڈال دیں۔ تو یہ اگر اس طریقے سے سنت کی نیت بھی کر لیں گے کہ سر پر چادر کا ہونا، تو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر چادر کو اس طرح لٹکا دیا کہ کندھوں پر یا سر سے چادر کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، تو اس کو شرعی اعتبار سے مکروہ تحریمی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ صدل کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دونوں کنارے لٹکانا۔ تو اب اگر کپڑا یعنی چادر اس طرح پہنی کہ اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں سامنے کی طرف، یا پھر یوں ہے کہ ایک کنارہ آگے اور ایک پیچھے، اور یا یوں سامنے سے لٹک رہے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر چادر کا ایک کنارہ جو ہے وہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا، تو یہ اس طریقے سے چادر پہننا جائز ہے، اور اس طرح چادر پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا جب نماز میں چادر پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو چادر کا پلو جو ہے کنارہ کندھے پر ڈالا ہوا ہے، یہ گرے نہیں، اور یہ گرے گا تو اس سے جو ہے وہ ایک تو وہی صدل والی صورت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر دوسرا اس میں نماز پڑھنے والے کا خشوع بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی جس توجہ کے ساتھ اس کو نماز میں ہونا چاہیے وہ بار بار چادر کو سنبھالتا رہتا ہے، تو یہ بھی خشوع کے منافی ہے۔ یعنی جو شریعت کا مطلوب ہے ہم سے کہ ہماری توجہ بالکل نماز کی طرف رہے، اب اگر اس نے صحیح طریقے سے چادر نہیں پہنی ہے تو پھر وہ چادر کو صحیح کرنے میں مشغول رہے گا، عمل کثیر بھی کر سکتا ہے، اور اگر عمل کثیر نہ بھی ہو تو پھر زیادہ توجہ جو ہے وہ چادر کو سنبھالنے میں رہے گی، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب نماز کے لیے آئیں
تو چادر کو جو کنارہ ہے اس کو کندھے پر ایسے ڈالیں کہ وہ پوری نماز میں نیچے نہ گرے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھی طرح جب اس کا اہتمام کریں گے تو پھر امید ہے کہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں اوڑھنا ہی ضروری نہیں ہے تو پھر احتیاط یہی ہے کہ چادر آپ سائڈ پر ہی، جو چادر نماز کے اندر بہرحال خلل پیدا کریں۔ لیکن ہر ایک کو نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ کئی علاقے ظاہر واقعی بڑے سرد ہوتے ہیں اور ان کو جانا چل کر، میرا خیال ہمارے کراچی میں تو ایسا آپ کے مسجد میں آتے ہیں چادریں پہن کر آتے ہیں لوگ؟ اصل میں دیکھیں مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ طاقتور بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، کچھ کے لیے تھوڑی سی ہوا بھی بہت زیادہ سردی کا باعث ہوتی ہے، تو اس طرح لوگ تو نظر آتے ہیں چادر میں، فجر میں بالخصوص جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور جو چادر پہننے کی احتیاط نہیں کر سکتا ہے تو بہرحال اس کو اپنی نماز بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چادر کو سائڈ پر رکھ دے اور نیچے کوئی سویٹر یا کوئی کوٹ وغیرہ اس طرح کی چیز پہنے کہ جس سے نماز اطمینان سے ادا کر سکے۔ جی ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرے دو سوال ہیں کہ حضور کیا چوری کیا ہوا مال جو آپ کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے، اس کو خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مرغ کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ چوری کیا ہوا مال خریدنا جبکہ پتہ ہی ہے کہ یہ چوری کا مال ہے۔ چوری کیا ہوا مال خریدنا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو چوری کا مال خریدتا ہے، پتہ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا مال ہے، تو اس سے وہ مال خریدنے کے باوجود بھی اس کی ملکیت میں نہیں آتا ہے، یہ دوسرے کا مال ہے جو یہ بیچ رہا ہے، تو اس لیے نہ اس کا بیچنا جائز ہے نہ اس کا خریدنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اہم کوئی گمان ہو یا اس کے لیے بھی کوئی یقینی پتہ ہے یا غلبہ ظن ہے، بالکل غالب گمان ہے کہ یہ چوری کا ہے، یہ تو اسی کیٹیگری میں۔ لیکن ایسے ہی کوئی مشہور ہو جائے کہ بعض چور بازار ہوتے ہیں، یعنی ان کا نام ہی مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ چور بازار ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو مسئلہ پوچھا گیا یہ تو یقینی صورت تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ظن غالب یہ ہے، بعض افراد اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے یا اپنے معاملات کے اعتبار سے مشکوک ہوتے ہیں اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایسی مہنگی چیز اس کے پاس ہو، یا جس طرح بعض اوقات بہت سستی بیچ رہا ہوتا ہے مہنگی چیز، تو اگر ظن غالب یہ ہو رہا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تب بھی نہ خریدیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض بازار ایسے ہیں کہ جو چور بازار سے مشہور و معروف ہیں، تو اب اگر ان کے بارے میں یہی ظن غالب ہے کہ یہاں عموماً وہی چیزیں بکتی ہیں کہ جو چوری کی ہوتی ہیں، تب تو وہی حکم ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ چیز سستی ملتی ہے، شاید اس اعتبار سے چور بازار کہہ دیتے ہوں یا کسی بھی وجہ سے، لیکن جب چیز کے بارے میں کوئی ظن غالب نہیں ہے تو ایسے خواہ مخواہ کسی کے مال کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چوری کا رکھا ہوا ہے۔ تو یا چور بازار کے نام سے بھی اگر کوئی بازار مشہور ہے تو وہاں سے مال خریدنے میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب گاڑی کا ان کا اپنا سامان تو چوری ہو گیا، اب یہ ہم تو سامنے سے پیسے دے کے خرید رہے ہیں، تو یہ ویلڈ ہو جائے گا کسی کا یہ کہنا کہ میں نے تو خود پیسے دے کر لیا ہے لیکن وہ بھی پتا ہو کہ وہ بھی چوری کا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بیچنے کی اجازت بندے کو شریعت نے اس وقت دی ہے کہ جب وہ اس کی ملکیت والی چیز ہو۔ جب اس کی ملکیت والی چیز ہی نہیں ہے، کنفرم ہے کہ ملکیت والی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کا خریدنا ہی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ملکیت اپنے پاس ٹرانسفر کر رہا ہوں، پیسے دے کر میں وہ چیز لے رہا ہوں۔ تو جب وہ خود اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو اب اس سے پیسے دے کر بھی لینا جائز نہیں ہوگا، اور یہ کہ یہ اس کا معاملہ ہے، ہم نے تو پیسے دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ملک میں آئے گا ہی نہیں، تو جب ملک میں نہیں آئے گا تو آپ کا اس سے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھلے پیسے دیے ہوں، تو اس لیے دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے کہ
کوئی چور چوری کر کے آئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جیب کاٹی اور ہمیں تحفہ دے دے اور ہم خوشی سے لے لیں، بھلے اس نے کام کیا، ہم نے تو نہیں کیا ہے۔ تو جو ناجائز کام اس نے کیا ہے اور وہ ناجائز چیز آپ کو بطور ملکیت دینا چاہ رہا ہے، تو جب وہ چیز اس کی ملک ہے ہی نہیں تو اس کا تحفہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ اور چیز بھی بے عینی موجود ہے سامنے۔ جی، تو یہ اس لیے یہ ملک میں بھی نہیں آئے گا، چاہے وہ فری میں دے دے چاہے پیسوں میں جو ہے وہ دے دے، اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں جائز نہیں۔ اور یہ ہیلا یا یہ باتیں نہ اس کے لیے کافی ہوں گی نہ اس دکاندار کے لیے ہوگی کہ جو کہ ہم تو پیسہ دے کے خرید رہے ہیں، جی یعنی اس دونوں کے لیے کافی جی نہیں ہوگی۔ بہرحال اس میں ایک طرح کے یہ بھی معاون ہی بنتے ہیں کہ جو ان سے سجاد صاحب ان سے لے رہے ہیں سستے داموں میں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز ایک بیچارے کئیوں کی نئی نئی گاڑیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے خاص شیشے ہیں یا خاص کوئی ایسی پٹیاں بعض گاڑیوں پہ بڑی مہنگی مہنگی، میں نے سنا 40-40 ہزار روپے کی وہ اس کی جو ہے وہ ایک پٹی ہے بس جس کی وہ اتنی قیمت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بس گاڑی لی اور وہاں کھڑی کی تو اتار کے لے گئے۔ ایسا ہی ہے، میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر گاڑی کھڑی کی تو ان کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بمپر سے جو ہے جالی ٹائپ تھی وہ اتار لی، اور وہ واپس آئے تو اس کی وہ نہیں تھی، تو وہ پھر سمجھدار تھے تو وہ مارکیٹ میں گھومے کہ یہ کہاں سے ملتی ہے، تو جو اس کی اتری تھی اب یعنی وہی ملی ان کو، وہی مجھے والی بتایا ان کو انہوں نے۔ جو ہے وہ مل گئی وہاں پر۔ یہ جو ہے وہ گناہ پر تعاون ہے، اللہ اکبر۔ اور گویا کہ ان چوروں کو جو لٹیرے ہیں ان کو گویا کہ شہ دینا ہے، ابھارنا ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ، ہم آپ سے خرید لیں گے۔ اگر یہ لوگ نہ خریدیں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کام ہی نہیں کریں گے کہ جب ان کو اس کے اوپر کوئی نفع ہی حاصل نہیں ہوگا بلکہ پکڑے جانے پر ذلت ہوگی، مار پڑے گی، جو ہے وہ FIR وغیرہ کٹے گی، تو وہ کیوں اس طرح کی ذلت برداشت کرے؟ تو جو خریدتا ہے تو گویا کہ وہ بھی تعاون کر رہا ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں پر اور حد سے بڑھنے والے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر گناہ پر تعاون کریں گے تو معاشرے میں بے چینی، چوری، ڈکیتی اور یہ سارے معاملات پھیلیں گے۔ کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ نماز اوابین کا درست طریقہ کیا ہے، مکمل طریقہ کیا ہے؟ نماز اوابین مغرب کے بعد جو ہے یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کم از کم جو ہے وہ 2 نوافل اوابین کی نیت سے ادا کر لیں تو اس سے اوابین کی نماز کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ کل 6 رکعتیں ہو جائیں، جی 2 سنت ویسے ہی پڑھنی، 2 نفل ہیں اور مزید 2 ملا لیں۔ جی یہ ایک ساتھ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو زیادہ بہتر ہے کہ 2 کر کے؟ جی الگ الگ سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے، پتہ نہیں آپ میں کہتے ہیں کہ کلی کرنے سے کیا وضو ہو جاتا ہے؟ بار بار کسی کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے کہا ہے کہ کلی کر کے کام چلا لے، یہ نیا ہے مجھے۔ بظاہر تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کھانے کا وضو ہوتا ہے کہ کلی کرنا، اور ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ جب بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو کلی کر لیا کرو، یہی کافی۔ واللہ عالم، ایسا کوئی وضو سنا تو نہیں ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر صرف کلی تو ویسے بھی جو ہے وہ سنت ہے، اور وضو کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کرے گا تو پھر اس صورت میں وضو کہاں سے جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا سوال یہ ہے کہ بچیوں کے نام یہ رکھ سکتے ہیں؟ آیت زارا، اور قرآن پاک میں ایک لفظ ہے منتشا۔ کیا بات ہے، منتشا، اچھا جی، اور آیت زارا۔ جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ اب آیت کے نام سے بھی یہ منتشا تو سرے سے نام ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نام ہی نہیں ہے، اور آیت کو بھی اس طرح جو قرآن پاک کی آیات سے ہی وہ معروف ہیں، اور اس سے مراد ہی یہی قرآن پاک کی یہ آیتیں لیا جاتا ہے، تو آیت بھی نام یہ نہ رکھا جائے۔
اور باقی زہرا ہیں، کنیز زہرا، یا ویسے ہی زہرا رکھ لیا جائے، کیا کہتے جی زہرا نام رکھنا جائز ہے، کنیز زہرا رکھنا بھی جائز ہے، فاطمہ تو زہرا رکھنا بھی جائز ہے، کنیز فاطمہ رکھ لیں؟ کنیز فاطمہ رکھ لیں، جو ایک نام ہے، یعنی عربی میں جس کو ہم اسم بولتے ہیں نا، کم از کم وہ تو ہونا چاہیے، اور وہ بامعنی بھی ہونا چاہیے، اور ایک جب پوری نسبت زہرا سے لینی ہے تو فاطمہ تو زہرا رکھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یونیک کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر ادھر ادھر کی چیز ملائیں گے تو بعض اوقات وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ منتشا ہے، یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، ویسے عام نام تو لوگ آتے ہیں، لے کے آتے ہیں کہ وہ منتشا بھی ہیں، اس طرح لوگ انعمتا، اب یہ نام ہی نہیں ہے جو آپ اسم کہہ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک نام ہو، تو وہ بھی نہیں ہے، تو انعمتا نام رکھ لیں۔ انعمتا تو فعل ہے کہ تو نے انعام کیا، یعنی نام عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں، یعنی اسم ہونا چاہیے، اور اسم وہی ہے کہ جو چیزوں پر بولا جاتا ہے، جو انسانوں کا نام عام طور پر رکھے جاتے ہیں مسلمانوں میں، وہی والا نام ہونا چاہیے، یہ تو ہے ہی فعل، تو اس لیے منتشا، انعمتا، اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان ہو چکا کہ محض قرآن پاک کھول کر جو بھی چیز سامنے آ جائے تو وہ نہ اس کو اپنایا جائے، پہلے اس کا معنی، مطلب، مفہوم اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے، اور اس کو بطور نام استعمال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور ایسا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے ناظرین کرام کہ بطور خاص کہ قرآن پاک کے اتنے صفحات آپ پلٹیں اور اس کے بعد اتنی لائنوں کے بعد 7واں لفظ جو ہوگا تو اس کا وہ آپ لے لیں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر ہر سجاد صاحب ہر حساب کتاب برعکس ہو جاتا، کسی کے ہاں قرآن پاک 20 لائنوں والا ہے، کسی کے ہاں 10 لائنوں والا ہے، کسی کے ہاں 14 لائنوں والا ہے، 16 لائنوں والا ہے، تو یہ حساب کتاب اگر جوڑیں گے 7 صفحے چھوڑ کر پھر 7 اتنا، تو یہ سب میں تو پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی بعض تو اسما ایسے ہیں، اسم تو ہیں لیکن وہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جو شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ نام اچھا اور بامعنی ہونا چاہیے، تو وہ اچھا اور بامعنی اگر ہمیں نہیں پتہ تو علماء سے پوچھ لیں۔ ہر نام کو ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے ناموں پر بھی نام رکھنے چاہیے۔ اسی طرح ایسی پاک بیبیاں ہیں جن کے قرآن پاک میں بھی نام ذکر ہوئے ہیں، سورہ مریم، پوری صورت ہی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے بھی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر ان صورتوں کا نام رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کے نام ہیں، یا پاک بیبیوں کے جن کے نام قرآن مجید کے اندر ہیں، اور ان خواتین کے نام جو مذکور ہیں، تو وہ نام ہو آپ بالکل وہ نام رکھیے۔ ہر نام منع نہیں ہے اور ہر نام رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی آئے گا کہ وہ نام آپ کسی مفتی صاحب سے، عالم دین سے پوچھ لیجئے۔ دارالفتویٰ اہل سنت سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مزید کو میرا نام محمد عمر ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو یہ کہنا کیسا؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جی یہ محاورتاً یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات بعض بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان کا جو مواخذہ ہوتا ہے یا ان کا جو دنیاوی طور پر انجام ہوتا ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، لیکن بالآخر دنیا میں یا آخرت میں اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ اگر دنیا میں مواخذہ نہیں بھی ہوا، آخرت میں اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو اندھیر نگری مچائی ہے یا جو ظلم کیا ہے، اگر دنیا میں اس کو اس کا بدلہ نہیں ملا تو بس اب یہ ختم ہو گیا معاملہ، تو یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ آخرت میں ایک ایک ظلم کا اور ایک ایک زیادتی کا بدلہ اللہ پاک جو ہے وہ مظلوم کو دلائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر کہنے والے کی مراد ہے کہ مواخذہ اس کا ہونا ہے، اگرچہ کہ فوری نہیں ہوگا لیکن دنیا میں بھی ہو سکتا ہے
کچھ سزا اس کی، اور پھر آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ظلم کرے، کسی پر زیادتی کرے، تو حدیث پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں ہی جس پر ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، دنیا میں ہی اس سے معافی تلافی کر لو اور دنیا میں ہی اس کا بدلہ ادا کر دو، ورنہ آخرت میں تو پھر تبادلہ جو ہے وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگا، یعنی مظلوم کو نیکیاں دے کر راضی کیا جائے گا، اور نہ ہوا تو پھر اس کے گناہ لینے اس کے گناہ جو ہے وہ اس پر ڈال دی جائے۔ اب یہ ہے کہ کئی لوگ دنیا کے اندر جب کسی گرفت میں یا کسی ویسے کچھ اور معاملات میں آتے ہیں تو لوگ اسی کا بدلہ قرار دے کر کہ یہ ہوگا، تو وہ تو ایک دنیا کا معاملہ علیحدہ ہوا، پکڑ میں آیا، گرفت میں آیا، یا جو بھی کسی طرح کا ہے۔ لیکن جس نے کسی کے حق مارے ہوئے ہیں تو اس کی تلافی دنیا میں اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے کہ بھئی بھلے اس کو سزا یہاں طرح کی کچھ اور مل گئی، کوئی اور کسی معاملے میں مل گئی، لیکن اس سے کیا سارے پچھلے اس کے وہ کلیئر ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے جس کا اس نے حق مارا ہے اس سے اس کی تلافی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ایک بندے نے کسی پر ظلم کیا ہے اور اب وہ 4 مہینے تک بیمار پڑا رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 4 مہینے جو میں بیمار پڑا رہا ہوں وہ میرے ظلم کا بدلہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ مظلوم سے معافی مانگے، اور اگر کوئی مالی حق اس کا جو ہے وہ غصب کیا ہے، دبایا ہے، تو وہ حق بھی اس کو واپس کرے۔ رقم ہے، زمین ہے، کوئی سا بھی حق ہے جو یہ اس نے دبایا ہے تو وہ بھی واپس کرے، اس سے معافی بھی مانگے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی اس کے اوپر معاملہ اس طرح کا آ گیا، بیماری، تکلیف، پریشانی، خیر بیمار تو ہم ضمناً ایسے کریں، بیمار تو کسی بیمار کو ہم کہہ نہیں سکتے۔ جی میری مراد کسی کا منصب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا منصب چلا گیا، اس کو منصب سے معزول کر دیا گیا، یا اس منصب پر جو آخری سزا تھی وہ اس کو دے دی گئی کہ یہ اس نے یہ غلطی کی، اس کو یہ سزا بنتی ہے، تو اب اس منصب پر رہتے ہوئے، اس عہدے پر رہتے ہوئے پیچھے درجنوں معاملات تو وہ کہ کلیئر ہو گئے؟ نہیں، بالکل کلیئر نہیں ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو اصل میں یہ ہے کہ جب ایک کسی شخص کی کرپشن یا ایک شخص کا جب یعنی بالکل ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا، وہ تو دنیاوی طور پر اس سے وہ منصب اس لیے چھین لیا گیا کہ اب یہ اس کا اہل نہیں رہا، لیکن جو پیچھے وہ ظلم کرتا رہا ہے وہ سب ان کے وہ تو اس کے اوپر لازم ہے، ان سب سے معافی بھی مانگنی ہوگی، حتی الامکان اگر ان کا کوئی حق ہے وہ ان تک واپس کرنا پڑے گا یا اس کے ورثہ تک پہنچانا پڑے گا۔ ٹھیک، مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی مزید۔ تو بندے نے جو ہے بکرا دیا، مسجد کو خیرات و صدقہ کیا، جو بندہ جو مسجد والے آیا کہ یا کوئی وہ بکرا قربانی کے لیے کسی کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا، پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر ایسی پینٹ ہے کہ جس سے جو ہے وہ اعضاء کی حیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی بالکل تنگ کہ جس سے نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی پینٹ کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جس کے اس کے اعضاء جی، اس کے اعضاء کی حیت ظاہر ہوتی ہے، صحیح طریقے ڈھیلی ڈالی ہونی چاہیے، نارمل ڈھیلی ڈالی جو ہے وہ، جو نارمل ڈھیلی ڈالی ہے تو اس میں پڑھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس پینٹ سے آپ منع کر رہے ہیں وہ صرف نماز کا ہی نہیں، عام حالت میں بھی؟ عام حالت میں بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسجد کو بکرا دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کسی قربانی والے کو بیچ دیں؟ جی، مسجد کو بکرا دیا ہے تو مسجد کو بکرا دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کے مصارف میں خرچ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب چاہے قربانی والے کو بیچیں چاہے گوشت والے کو بیچیں، دونوں صورتوں میں بیچنا جائز ہے، اور کیونکہ مسجد سے اس کو نفع اسی صورت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس کو بیچا جائے اور اس کی رقم آئے اور مسجد کے مصارف میں خرچ کی جائے، صحیح، بالکل بیچنا جائز ہے۔ اچھا، اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے مسجد کو جو مسجد میں بظاہر ضرورت نہیں ہوتی، تو اب یہ جو اراکین ہوتے ہیں، کمیٹی کے اراکین، یا آپس میں ہی وہ کہ بھائی اس کو تم رکھ لو، تم اس کی جگہ پیسے دے دو، تو بعض اوقات اس میں کوئی دھوکے والی بات بھی نہیں ہوتی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک رہنمائی ہو کہ ایسی چیز جس کو جو مسجد کے لیے تو نہیں ہے، کسی نے دی اس لیے کہ اس کو بیچ کر اس کی وہ مسجد میں خرچ کیا جائے، تو اس کی قیمت کا تعین، اس کی یہ چیزیں کیسے کریں گے؟ اس میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہیں یا جن کو وہ چیز سپرد کی گئی ہے،
تو وہ خود اس چیز کو نہ خریدیں، اگرچہ کہ خریدنا جائز ہے، یعنی اس کی جتنی قیمت مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق ان کا بھی خریدنا جائز ہی ہے، لیکن خود سے نہ خریدیں، اور یہ جو ہے وہ عادلانہ اور منصفانہ طور پر اور اپنے آپ کو تہمت سے بچاتے ہوئے یہ کسی دوسرے شخص کو بیچ دیں مارکیٹ ویلیو کے مطابق۔ اس میں ایک پہلو تہمت کا بھی پایا جا رہا ہے۔ بالفرض کسی شخص نے کوئی بھی چیز مسجد کو دی ہے، اب انہوں نے تو آپس میں یہ طے کر لیا کہ بھئی فلاں کو بیچ دیں، اب وہ چیز اس کے پاس چلی گئی اور رقم اس نے مسجد میں دے دی، لیکن اس نے کوئی اعلان تو نہیں کیا نا، تشہیر تو نہیں ہوتی ہے کہ بھئی اس نے اتنی رقم دے کر یہ چیز حاصل کر لی۔ جی بالکل۔ اب اگر مسجد انتظامیہ کے پاس وہی شخص اپنی اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میں نے مسجد کے لیے دی تھی اور یہ اس کو گھر میں استعمال کر رہا ہے، یا اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ استعمال کے لیے دے دی ہے۔ تو اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ یہ کسی اور کو بیچ دیں، ٹھیک ہے، اپنے کمیٹی کے افراد میں سے کسی کو نہ بیچیں، یا اس خرید و فروخت میں اس کو شامل کر لیا جائے، اس اصل آدمی کو ہی شامل کر لیا جائے، بٹھا کر پوری بات چیت کر لی جائے تو بھی ایک معاملہ اس میں بہتری والا ہو سکتا ہے۔ کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ نماز کے دوران ہی اگر کسی عورت کی یہ کیفیت ہوگی کہ جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ایام شروع، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں وہ جو نماز ادا کر رہی ہیں تو ان کی طہارت ہی باقی نہیں رہی، تو نماز بھی نہیں رہی، ختم ہوگی، نہ اس کی کوئی قضا ہے، اس کی قضا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنیں کیا چہرے کے بال اتار سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں چہرے کے بال اتار سکتی ہیں، البتہ ابرو جو بنواتی ہیں خواتین، یہ بنانا جائز نہیں ہے، اور احادیث پاک میں ایسی خواتین پر لعنت بیان کی گئی ہے۔ ہاں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ گھنے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، جس سے بدنما لگتے ہیں، تو اس کو صرف ضرورت کی حد تک ترشوانا جائز ہے، لیکن اس کو اکھیڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر چہرے کے اوپر دیگر چہرے کے رخسار وغیرہ کے اوپر بال ہیں، بس داڑھی کے بال آ جاتے ہیں بعض عورتوں کو، جی ان کو بالکل اتروانا جائز ہے، بلکہ مستحب فرمایا کہ ان کو تو اتارنا ہی چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی سوال ہے۔ غیر موقدہ جو سنتیں ہیں ان کی دوسری رکعت ادا کرنے کا یہ پوچھ رہے ہیں طریقہ کیا ہے؟ غیر موقدہ سنتوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 جو پڑھی جائیں گی غیر موقدہ سنتیں، عام طور پر 4 ہی ہوتی ہیں نماز سے پہلے جو، جی ہاں، یہ ساری بھری پڑھی جائیں گی، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، ایک تو یہ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد جب درمیانی جو ہے وہ قاعدہ کریں گے، تو اس میں عبدہ رسولہ کے بعد یعنی التحیات کے بعد دعا بھی، درود پاک بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو وہ گویا کہ نئی 2 رکعتیں ہیں تو ان کو ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم سے شروع کریں گے۔ ٹھیک۔ اسلامی بہنیں گرم ٹوپی سر پر پہن سکتی ہیں، اور ٹوپی پہن کر پھر وہ دوپٹہ لے کر یا اسکارف وغیرہ کے نیچے ٹوپی پہن کر اس طرح کیا حکم ہوگا؟ شرعی اعتبار سے تو عورتوں کا گرم ٹوپی پہننا میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو مردانہ ٹوپیاں ہوتی ہیں تو وہ نہ پہنیں۔ اس میں بھی زنانہ جو عورتوں کی ٹوپی ہوتی ہے خاص طور پر، ان کو پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی گھر کے اندر یہ چیزیں عام طور پر یا تو ایسا لگتا ہے کہ جو سوالات کیے جاتے ہیں کہ سویٹر بھی جو بھی ہاتھ میں آیا وہ سویٹر پہن لیا، چاہے مرد یعنی عورت پہن رہی ہے مرد کا سویٹر پہن لیا، اس طرح ٹوپی جو ہاتھ میں آئی وہ پہن لی، تو یہ جو چیز ہے کہ مرد والی چیزیں استعمال کرے گا، عورتوں والی استعمال کرے گا، حدیث میں ممانت اس کی؟ جی حدیث پاک میں ممانت ہے، اس کی وجہ ہے مشابہت، یعنی عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اور مردوں کو
عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ تو اس لیے ہر وہ لباس کے جس میں مردوں کی عورتوں سے یا عورتوں کی مردوں سے مشابہت ہو تو وہ لباس پہننا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، اور حضرت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے کام میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں نا مال، تو پارٹی بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے، مطلب اس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتا، پھر ذہن بنتا ہے کہ یار اس کو زکوٰۃ کے مد میں کاٹ دیں۔ اس حوالے سے مجھے شرعی رہنمائی چاہیے۔ زکوٰۃ کی مد میں کاٹنے کا یہ کہہ رہے ہیں، اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو کاٹ بھی دیتے ہوں گے۔ ہاں بھی اس کو آپ اس میں لکھ لو، کیا کہیں گے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرض ادا نہیں کر سکتا اور واقعی اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی تک مہلت دی جائے، اور جب اس کے پاس خوشحالی ہو جائے یعنی ادائیگی پر وہ قدرت رکھے تو پھر اس سے اس وقت مطالبہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تنگ دست ہے کہ اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جس کی رقم دینی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی رقم اس نے دینی ہے اس کو میں اپنی زکوٰۃ میں کاٹ لوں، تو شرعی اعتبار سے یوں زکوٰۃ میں کاٹ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں وہ یہ شمار کر لے کہ اتنی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ کر سکتا ہے کہ اس نے جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ اگر غیر سید ہے اور مستحق زکوٰۃ اس کو یہ لگ رہا ہے، تو یہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو ادا کر دے، اور جب وہ زکوٰۃ پر قبضہ کر لے تو اپنا قرض اس سے وصول کر لے، تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ اور پھر ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی نیت سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس رہنے بھی دے، یعنی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ تنگ دستی میں اور کھانے پینے کے بھی اس کو مسائل ہو رہے ہیں، دیگر اخراجات میں مسائل ہو رہے ہیں، تو اپنا آدھا قرض وصول کر لے اور آدھا جو ہے وہ اس کے پاس رہنے دے، کیونکہ جب مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ مالک ہو جائے گا، تو اب یہ آدھا قرضہ وصول کر لے، آدھا اس کے پاس رہنے دے، تو یوں کچھ اس کو وصولی بھی ہو جائے گی اور اس میں اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کئی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ دینے کو نہیں ہے، انہوں نے خود بھی لینا ہوتا ہے، آگے سے انہوں نے بھی لینا ہے، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمارے پاس اب نہیں ہے، انہوں نے آگے سے لینا ہے اور پھر ادھر دینا ہے، تو لوگ ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ بھئی ہم اس کو دیں گے، تو اب کیا کہیں گے؟ جس کے پاس دیکھیں، اگر کسی کو آگے لینا ہے کسی سے جی تو وہ تو اگر اتنی لینا ہے کہ جس میں وہ شریف فقیر رہتا ہی نہیں ہے تو اس کو تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے جب مل جائے گا، جی اس کی بھی زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ لینا ہے نہ اپنے پاس موجود ہے، یا لینا ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، یا لینا ہے تو اتنا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار جتنا نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور جس نے آگے لاکھوں کروڑوں روپے لینے ہیں اور پھر آگے پارٹی کو دینے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، وہ تو زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ جب اس کو وصول ہوگا تو جتنی عرصے کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی تو وہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرے گا۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کے سلسلے میں راولپنڈی سے لاہور جاتا ہے اور 1 مہینے یا 2 ہفتے بعد واپس راولپنڈی میں آتا ہے، اسے صحیح پتہ نہیں ہے کہ اس کا کام 6 مہینے میں ختم ہوگا یا زیادہ وقت لگے گا، تو یہ اپنے شہر میں قصر پڑے گا یا دوسرے شہر میں قصر پڑے گا؟ کہاں پوری کرے گا، کہاں قصر پڑے گا؟ یہ جب اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے، یعنی راولپنڈی سے نکلا لاہور کے ارادے سے، تو شہر سے باہر نکلتے ہی یہ مسافر ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 92 سے زائد کلومیٹر زائد ہے، تو یہ راستے میں جو 4 رکعت والے فرض نمازیں ہیں ان میں قصر کرے گا، اور اگر سفر میں سہولت ہے، آسانی ہے،
تو سنت مؤکدہ وغیرہ بھی ادا کرے، ٹھیک، اور غیر مؤکدہ کو ترک کر دیتے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ ادا کرنی چاہیے۔ اور اب جس شہر میں یعنی لاہور میں یہ پہنچا ہے، وہاں اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنے دنوں تک رہنا ہے، یعنی 2 دن میں بھی کام ہو سکتا ہے، 6 مہینے میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی نیت نہیں کرتا ہے کہ مجھے کتنا رہنا ہے، بس یہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا، تو اب یہ وہاں پر بھی مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے کہ مجھے 15 دن رہنا ہے، بھلے کام جو ہے وہ 20 دن بعد ہو جائے یا 1 مہینے بعد ہو جائے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اس سے کم کی نیت کرتا ہے یا اس امید پر رہتا ہے کہ جب کام ہوگا تو چلا جاؤں گا، تو ان دونوں صورتوں میں یہ مسافر رہے گا اور یہ نماز میں قصر کرے گا۔ اچھا، ان کے سوال سے جو لگ رہا ہے نا کہ جیسے کوئی ظاہر ہے کوئی بزنس کھول رہا ہے تو اب 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے، آپ جو صورت بتا رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کسی سے پیسے لینے ہوں تو آج مل گئے تو یہ آج چلا جائے گا، آج نہیں ملے تو کل چلا جائے گا، کل نہیں تو پرسوں چلا جائے، یہ وہاں بیٹھ گیا بھائی پیسے دو گے تو جاؤں گا۔ اب اس کو ابھی نیت اس کی نہیں ہے کہ 15 دن یا یہ، اس کو یہ ہو رہا ہے کہ کل ملیں گے پرسوں ملیں گے 3 دن میں چلا جاؤں گا، آپ وہ والی صورت۔ جی، اب یہ 6-8 مہینے جنہوں نے بزنس کرنا ہے تو ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب 6-8 مہینے کے لیے تو ہم یہاں ہیں، 1 مہینہ رہیں گے، 2 ہفتے بھی رہیں گے، تو واپسی پنڈی میں جب راول پنڈی جائیں گے بھلے 1 دن کے لیے جائیں 2 دن کے لیے، اس میں کوئی قصر کا ہے؟ یعنی اس میں 2 باتیں ہوں گی۔ پہلے تو میں اس شہر کا بتا رہا ہوں کہ جس میں اس نے رہنا ہے، جس میں بزنس کر رہے ہیں، جس میں یہ لاہور میں، تو وہاں انہوں نے اقامت کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر اقامت کی نیت کر لی ہے اور 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو یہ مقیم ہو گئے ہیں۔ اگر اس سے کم کی نیت ہے تو پھر یہ مسافر رہیں گے۔ اب رہا یہ کہ یہ 2 دن کے لیے گھر آتے ہیں بالفرض، پھر ان کو دوبارہ واپس آنا ہوتا ہے، تو یہ اپنے شہر میں جہاں یہ مقیم ہیں پنڈی، تو یہاں اگرچہ یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں اور اس وقت میں جو نماز کا ٹائم آ گیا تو یہ اپنے شہر میں داخل ہوتے ہی ان کا سفر ختم ہو چکا۔ اب یہ ان کا اپنا شہر ہے، یہاں پہ اب یہ مسافر نہیں ہے، یہ مقیم ہو جائیں گے۔ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنے شہر میں آتے ہیں اور اس ٹائم کوئی نماز کا ٹائم آ گیا تو یہ پوری نماز ہی ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا سوال انہی پر ہی رہے گا کہ یہ پنڈی سے لاہور کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں اور کتنے دن رہے، بھلے پہلے مہینہ بھی اگر رہیں، اب یہ 1 دن کے لیے پنڈی آ گئے تو وہ اب مہینہ رہنا ختم ہو گیا، اب نیا دیکھا جائے۔ سفر کی وجہ سے قصر ہوتی ہے، جب یہ اپنے شہر میں پہنچ گیا تو سفر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب کوئی قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو راستے میں بھی قصر کریں گے، اور پھر وہاں ان کی اقامت کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ انہوں نے وہاں کتنے دن رہنے کی نیت کی ہے۔ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کی ہے تو مقیم ہو گئے، اور اگر اس سے کم رہنے کی نیت ہے 2 دن 14 دن 10 دن تو مسافر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک نماز کے لیے وضو کیا، دوسری نماز کا ٹائم ہو چکا تو وضو تو ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ صرف کلی کر لیں کافی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو صحیح ہے شرعی معذور نہیں ہے تو اس کا اگر وضو ایک نماز کے لیے کیا ہے تو دوسری نماز میں بھی اس کا باقی ہے، وقت آ گیا تو کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ کھایا پیا ہے تو کلی اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ جو ذرات ہیں منہ سے وہ نکل جائے، تو پھر کلی کرے، ورنہ کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سردیوں میں تو اب یہ کہ عصر مغرب کم از کم جو ہے یہ 3 نمازیں تو ایک وضو سے یا 2 نمازیں تو ایک تعداد ہے جو جی سردی والے جو علاقے ہیں اس میں تو یہ خصوصی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر بھی حضرت ہر طرف اور گیس ہے نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، تو مسائل تو ہر طرف ہی ہیں۔ اچھی بات ہے، اور ہر ٹائم بندہ باوضو رہے، تو یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو سیکھا سمجھا مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم
ان کی بارگاہ